السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مسئلے پر لڑ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے لیے طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں میں بھی کیوں عبادت کریں۔ اگر آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں راتوں کو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر عبادت کر بھی لیں گے تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا۔ یہ رمضان جو بابرکت مہینہ ہے، جو ہمارے اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ باقی مہینے تمہارے لیکن یہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں کی نیکیوں پر نیک کاموں پر جو نیکیاں ملنی ہیں اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 1 سے 700 تک دیا جائے گا، لیکن رمضان المبارک کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں کی گئی نیکیوں کا بدلہ میں دوں گا جس قدر چاہوں گا، جس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو بے شمار عطا کروں گا۔ تو ہم ان راتوں میں اس بابرکت مہینے کی ہر دن ہر رات کو بابرکت کیوں نہیں سمجھتے؟ ہر دن ہر رات کو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگ کر اسے راضی کرنا ہے؟ وہ تو بے شمار دینے کے لیے ہمیں حاضر ہے۔ وہ اس نے تو ہمیں اتنا مخصوص کر لیا، ہمیں اتنا اچھا سمجھا کہ اس نے ہمیں اپنا یہ بابرکت مہینہ عطا کیا، تو ہم اس مہینے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے برعکس ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس مسئلے پر لڑ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے لیے طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں میں بھی کیوں عبادت کریں۔ اگر ہم کر بھی لیں تو کیا حرج ہے؟ اس کی تو ہر رات بابرکت ہے، ہر دن بابرکت ہے، ہر عشرہ بابرکت ہے۔ 3 عشرے ہیں برکت کے، رحمت کے، جہنم سے خلاصی کے۔ یہ مہینہ کتنا برکتوں کا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک اور خوبصورتی دے دی کہ اس کی 5 راتیں، 5 طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 80 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے سورہ قدر میں فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے اٹھ کر عبادت کر بھی لیں گے تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا، بلکہ آپ کے تو لیلۃ القدر پانے کے چانسز اور بڑھ جائیں گے۔ تو پھر عبادتوں میں اتنی کنجوسی کیوں؟ اتنے تنگ دل لے کر لیلۃ القدر اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں لیلۃ القدر کیسے ملے گی؟ پہلے تو خود سوچ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے کتنے سال گمراہی میں گزار دیے، کتنے رمضان ہمارے اوپر آئے، ہم نے اس کو ایسے ہلکے میں لے کر گزار دیا۔ ہم نے اپنے رب سے معافیاں مانگی ہی نہیں۔ ہمیں جس قدر اپنے رب کو راضی کرنا تھا، اپنے رب سے جس قدر مانگنا تھا، ہم نے تو مانگا ہی نہیں۔ ہم نے تو کتنے چانسز گوا دیے ہیں۔ ہم اتنے تنگ دل ہو کر لیلۃ القدر کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا دل اتنا تنگ ہوگا تو ہمیں کیسے ملے گی؟ نہ جانے زندگی کے کتنے سال ہم پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں۔ ہم نے ان رنگینیوں میں اپنے زندگی کے کتنے حصے برباد کر دیے ہیں، کتنے رمضان ایسے ہی گزار دیے ہیں جن میں نمازی ہماری کسی لائق نہیں، ہم نے قرآن کو چھوا تک نہیں، کبھی 1 رکوع 2 رکوع پڑھ لیا، نوافل سے تو ہمارا دور کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو یہ سوچے کہ ہم نے زندگی کی کتنی سال، کتنی رمضان ضائع کر دیے ہیں، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ان ضائع کیے ہوئے تمام سالوں کی ہم اصلاح کر لیں؟ لیلۃ القدر کو رمضان کی ان آخری 10 راتوں میں ڈھونڈ کر ہماری تو شاید اتنے سالوں کی زندگی بھی نہ ہو جتنے سالوں کا اجر ہمیں لیلۃ القدر میں اللہ نے رکھا ہے۔ ہم رات بھر موبائل فون میں ریلز دیکھتے ہوئے ایسی راتیں گزار دیتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو کیا ہم چند راتیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم چند راتیں اپنے لیے نہیں جاگ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اپنی غلطیوں کی توبہ کرنی ہے،
ہمیں اپنے گناہوں کو اللہ سے ختم کروانے ہیں، ہمیں اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگنی ہے۔ خود سوچیں کہ یہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ کم نہیں ہے، اور یہ تو وعدہ ہے جس کا ہم نے اندازہ لگایا ہے، مگر اصل میں تو اس کا اجر و ثواب ہر عدد سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رات کو زندہ کرنے والیاں بنائے، اس رات کو زندہ دلی سے، خوش دلی سے آباد کرنے والی، اپنے رب کو راضی کرنے والی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے والی بنا دے۔ اللہ اس رمضان ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہر خطا، ہر لغزش، ہر گناہ کو بخش دے۔ اللہ ہم نے جو غلطیاں چھپ کر کی، جو ظاہر کر کے کی، جو کسی کے بہکاوے میں آ کر کی، اللہ تو ہم نے سے ساری غلطیوں کی معافی کر دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تو 270 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمارے ہر گناہ کو درگزر کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوطی سے تھام کر اپنے ایمان کا بول بالا کرنے والی بنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔